نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ سیرت النبی کتاب سے میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے شعیب ابی طالب میں محصور ہونا۔ قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ایمان لا چکے، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، صفرا بن نیل مرام واپس آئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اب یہ تدبیر سوچی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کرے گا اور نہ ہی ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دے۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور کعبہ پر آویزاں کیا گیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ پتے کھا کھا کر رہتے تھے۔ حدیثوں میں جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلحہ کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے، اسی زمانہ کا واقعہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی، قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے وہاں پر ایک اور شخص آ گیا، وہ گرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ مسلسل 3 برس تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آل ہاشم نے یہ مصیبتیں جھیلیں۔ بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود ہی انہی کی طرف سے معاہدے کے توڑنے کی تحریک ہوئی۔ ہشام عامری خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار تھا اور اپنے قبیلے میں ممتاز تھا اور چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بیچتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ظہیر کے پاس، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، گیا اور کہا، کیوں زہیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟ زہیر نے کہا، کیا کروں، تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، تو اس ظالمانہ معاہدہ کو پھاڑ کر پھینک دوں؟ شام نے کہا، میں موجود ہوں۔ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ ابن ہاشم زمع بن السعود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسرے دن سب مل کر حرم گئے۔ زہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے مکہ، یہ کیا انصاف ہے، ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو؟ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں باز نہ آؤں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا، ہرگز معاہدہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زمع نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ غرض مطعم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی۔ مطعم بن عدی، عدی بن قیس، زمع بن الاسود، ابو زہیر سب ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درہ سے نکال لائے۔ بقول ابن سعد کے یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اسی زمانہ میں معراج واقعہ ہوا، جس کی تفصیل تیسرے حصے میں آئے گی۔ اسی زمانہ میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔